الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنما فصل قوله ومقام الفصل يبين مقام الوصل تنبيها على عظم شأن هذا الباب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حال اور مقام یہ دونوں ایک ہی ہیں، صرف حال اعتبار کریں بھی کلام اس زمانے میں واقع ہوئی ہے تو وہ اس جگہ واقع ہوئی ہے تو بات ایک ہی ہے، یعنی مخاطب کی وہ کیفیت جو چاہتی ہے کہ متکلم مجھ سے بات اس طرح کرے، وہ جو اس کی کیفیت ہے وہ حال بھی ہے اور وہ مقام بھی ہے، اور جو کلام اس کے مطابق ہوگی یہ کلام مقام کے مطابق حال کے مطابق، سمجھے ہی؟ توجہ ایک گار ہل مل جانی جی۔ اب وہ ہوا سے کیا شروع کیا تھا کہ بھئی حال کا مقتضا مقام کا مقتضا یہ مختلف ہیں، کیونکہ کلام کے احوال کلام کے مقامات کیا ہیں؟ مختلفہ ہیں۔ سنیں جی، تو پہلا مسئلہ تو وہ تین قسم تھے کہ وہ جن کا تعلق ہے جملے کی جز کے ساتھ، تعلق ہے دو جملوں کے ساتھ، اور اس کا تعلق قطع نظر جملے اور جز کے، ایک آ گیا جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ نکرہ ہونا، مطلق ہونا، موصوف مطلب بھائی صفت وغیرہ ساتھ نہ لگے، پہلے ہونا، پیچھے ہونا، ذکر ہونا، حذف ہونا، یہ سارا کس کا تعلق ہے؟ جز۔ جملہ بھی ہوتا ہے لیکن جملے کے جز کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اس کا جی۔ اب دوسری صورت جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پہلے وہ سمجھو نا، پھر وہ انما یہ سمجھیں گے، وہ سوال جواب بعد میں۔ توجہ کرو، فصل کا مقام جو مقام چاہتا ہے کہ بات علیحدہ علیحدہ کر کے کی جائے، عطف نہ ڈالا جائے، یہ مقام مباین ہے اس مقام کے جو چاہتا ہے کہ کلام کو عطف کے ذریعے ملا کر کیا جائے، سمجھے جی؟ وہ آگے میں عرض کروں کہ یہ جہاں یہ بات سے آئیں گے نا باقاعدہ، وہاں وہ قوانین ساری وہ مثالیں دیں گے، بات کھلے گی، لیکن ابھی یہ قانون سمجھے کیا کیا جی؟ فصل کا مقام یہ مباین ہے وصل کے مقام کے۔ تو آنکھ میں فصل کا مقام مباین ہے وصل کے مقام۔ فصل کا مطلب ہے کہ عطف نہیں ڈالنا، دو جملوں کو نہیں جوڑنا، جو مقام جو حال چاہتا ہے کہ یہ باتیں جوڑ کر نہ کی جائیں، علیحدہ کی جائے، یہ مقام یہ حال مباین ہے اس مقام اور حال کے جو چاہتا ہے کہ دونوں جملے جوڑ کر بیان کیے جائیں، عطف ڈالا جائے، ان میں وصل کیا جائے، سمجھے؟ ایشا بس یہ بات ختم ہوگی۔ اب سمجھے کہ سوال ہے کہ اس کو بھی ان کے ساتھ ہی ذکر کر دیتے، ان کے ساتھ ہی ذکر کر دیتے، بس ذکر ہو تے والفصل ہو، آگے ہوتا یباین و مقام خلاف ہی، تو سارے اس میں آ جاتے۔ یہ اس کو علیحدہ کر کے کیوں ذکر کیا ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے، پہلے مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ سوال ہے کہ اس کو جدا کیوں کیا ہے؟ وہاں عطف کے ذریعے ذکر کے بعد ہوتا والفصل ہو، یہ پورے ہو جاتے، آگے ہوتا یباین و آ جاتے، تو اس کا جواب دیا ہے، اس کو علیحدہ کیا ہے تنبیہاً علی عظم شان ھذا الباب۔ یہ جو فصل اور وصل کا مسئلہ ہے نا، یہ علم بلاغت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، علم بلاغت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو وکھرا علیحدہ کر کے بیان ہے۔ ہاں جی کیا کہہ جی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا عظیم الشان ہے، اس باب سے مراد بلاغت میں، باب سارا با کیا سرے وہ نہیں، بلاغت میں یہ مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا، سمجھے؟ او بے خدرو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلُ اے وَلَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ مَا تَنْبِيهًا،
شارح نے متول میں کہا ہے کہ ماز جدا کیا اپنے قول اس کو ما سابقہ سے دو عمروں کے لیے. ایک تو تنبیہ کرنی اس بات کہ یہ باب عظیم الشان رفیع القدر ہے. حتیٰ کہ حصر کیا ہے بعض علماء نے کہ بلاغت صرف فصل بصل کو پہچاننے کا نام ہے، جی باقی سارے اس کے توابع ہیں. بلاغت اصل اصل میں کہ بات جوڑ کر کون سی کس جگہ کرنی ہے اور بات علیحدہ کر کے کس جگہ کرنی ہے. جی سمجھے جی؟ ایشا بس جی. بند کیا کس پر؟ اللہ معرفت معرفت الفصل والوصل کہ یہی بلاغت ہے. جی اور دوسرا جواب دیا تھا کہ انہو یہ احوال مختصہ سے ہے بے اکثر من جملۃ، جی ایک جملے سے زیادہ، کم از کم دو جملے ہوں تو پھر وصل فصل ہوتا ہے نا. جی. ایک کو تو وصل فصل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اضافی نام ہے جی. اس لیے. جی اچھا جی اگلی عبارت پڑھی ہوں. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ لِأَنَّهُ أَقْصَرُ وَأَظْهَرُ لِأَنَّ خِلَافَ الْفَصْلِ إِنَّمَا هُوَ الْوَصْلُ. سوال ہے، پیچھے کہا تھا یباین مقام خلاف ہی، یہاں کہا ہے یباین مقام الوصل، خلاف ہی کیوں نہیں کہا؟ ہاں جی سوال ہے کہ پیچھے کہا تھا مقام خلافی اور یہاں کہا ہے یباین مقام الوصل. اس کا جواب دیا ہے کہ الف لام تو موصول ہے، لام واو صاد لام کتنے حرف ہیں؟ 3 اور 4 یار. خا لام الف فا ہا کھڑی زیر ہی کتنے ہو گئے؟ 5 6 بن گئے. اگر وہ ہی کو بھی خیال کریں تو 2. سنیں جی، تو یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ اخسر ہے، یہ اکثر ہے. اس سے چھوٹا ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ اگر خلاف ہی ہو تو پھر اس کے مرجع بیان کرنا پڑے گا. خلاف کس کے؟ تو یہ ازر ہے، یہ اظہر ہے. کہ فصل مبین ہے وصل کے مقام کے. اب مقام خلاف ہی ایل وصل کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی، ازر ہے. جی کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے اس لیے کہ یہ جو مقام جو ہے یہ اکثر مقام الوصل جو کہا ہے یہ اکثر اور اظہر ہے، یعنی چھوٹا ہے خلاف ہی سے یہ اور باقی جو باین و مقامات وہی ہے نا. خلاف ہی لمبا ہے وصل سے. جی الف لام تو لام تو ہے لیکن حمزہ جو ہے وہ تو وصلی ہے، وہ تو ختم ہو گیا. باقی 4 بچ گئے تو وہ 5 ہیں یا 6 ہیں جی. اور دوسرا یہ کیا ہے؟ اظہر ہے. اچھا یہ ازر کیوں ہے؟ جی ازر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وصل کا خلاف محض کون ہے؟ وصل ہے. فصل کا خلاف محض وصل ہے. تو لہٰذا یہ ازر ہے اس سے، اس لیے ذکر کر دیا کہ واضح ہو جائے یہ بات. جی ولی تنبیہ ہے وَلِلتَّنبِیہِ عَلَى ہاں گئی ہو. اور چلو جی کتوں اور محض علیحدہ کیا مصنف نے اپنے قول اپنے کو اور من کرنا فصل کا مقام مبائن ہے وصل کے مقام کے. ہوں مڈو پھر کہ اپنے اس قول کو علیحدہ کیا کس سے؟ اور پچھلی بات سے عطف ڈال کے اس کے ساتھ جوڑا نہیں ہے، واسطے تنبیہ کرنے کے اس باب کی شان کے بڑے ہونے پر. اس بات کی شان کے بڑے ہونے پر. اور جس دوسرے سوال کا جواب ماض نہیں کہا مقام خلاف ہی، اس لیے کہ یہ کون الوصل وصل اکثر ہے اور چھوٹا ہے لفظاً اور ازر ہے مانن، اس لیے کہ فصل کا خلاف ماض وہ وصل ہی تو ہے. ایک وہ گوارے بلی تنبیہ. جی اور ما جدا کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول اور فصل کا مقام مبائن ہے وصل کے مقام کے واسطے تنبیہ کرنے اس بات کی شان کے بڑے ہونے پر. اور ماض نہیں کہا مقام خلاف ہی اس لیے کہ وصل اکثر ہے لفظاً اور اظہر ہے مانن، اس لیے کہ فصل کا خلاف ماض و وصل ہے. اور وکن بینہ معلوم یقل یعنی نہیں کہا مصنف رحمہ اللہ نے مقام خلاف ہی باوجود ہے کہ یہ ما قبل کے تو موافق تھا. ما قبل میں تو عبارت ایسے آ رہی تھی
کیوں باوجہ ہونے البسل کے اکثر و ازر کس سے لفظ خلاف ہی سے، بہرحال ہونا اس کا چھوٹا اس لیے کہ خلاف ہی میں 5 حرف ہیں اور وصل کے اندر 4 وہ سوال ہے حمزہ نال جوڑو تو 5 پورے ہو گئے، کہتے اس لیے کہ حمزہ تو وصلی ساکت ہو جاتا ہے کس میں، تو پیچھے کتنے رہ گئے 4 رہ گئے، سمجھ گئے ہو؟ وہ سوال بھی 5 نے، اور نہیں جی 5 نہیں حمزہ وصلی ہو، جسلے چاہو تو ٹر جاندے وقت لگ جاندے، واما کون ہو بہرحال ہونا اس کا، بس اس لیے کہ فصل کا خلاف جب کہ ہے فی الواقع بند کس میں، تو ہوگا ذکر خلاف کا بلفظ الوصل معین کرنے والا اسی کو، اس حیثیت سے کہ نہیں احتمال اس کے ساتھ کسی اور کا، برخلاف لفظ، خلاف کے کیونکہ لفظ خلاف تو وام دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے فصل کا خلاف کوئی وصل کے علاوہ اور بھی ہو، اور بھی ہو جی یہ وام ہوتا تھا، تو اب جب وصل آ گیا نا تو اب بالکل تعین ہو گیا کہ فصل کا خلاف کون ہے، بس اے مطلب ہے جی، ہاں جی۔ وَلِتَنْبِيهِ عَلَى عَزْمِ الشَّأْنِ فَصَّلَ قَوْلَهُ وَمَقَامَ الْإِيجَازِ مول یار وَمَقَامُ الْإِيجَازِ يُبَيِّنُ مقام خلافه، وہ پچھو مقام کمال بندہ مطلب اس اچھا ایل الاتناب والمساوات، بس اب پہلے مسئلہ سمجھے، اور تیسرا مقام کہ وہ جو نئے مختص کسی شے کے ساتھ نہ کمل کلمے کے نہ کلام کے اجزاء کے ساتھ اور نہ کلام کے ساتھ، ایجاز کا مقام مباین ہے ایجاز کے خلاف کے مقام کے، کیا کہ جی ایجاز کا مقام مباین ہے ایجاز کے خلاف کے مقام کے، ایجاز کے خلاف 2 چیزیں ہیں، اتناب اور مساوات، کیا اتناب اور مساوات، اچھی آخ کیا کہ جی اتناب اور مساوات، پھر آخنا ایجاز کا مقام مباین ہے ایجاز کے خلاف کے مقام کے، وہ خلاف اتناب اور مساوات ہیں، سمجھے؟ جی مساوات یہ ہے جتنا معنی اتنی کلام، جی جتنا معنی اتناب کلام مراد سے لمبی، جی ایجاز کلام مراد سے مختصر، لیکن مراد پوری سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی؟ جی اے شاباش سے جی، ان کی انشاءاللہ باقاعدہ اللہ خیر کرے، جب پہنچیں گے تو پھر اللہ خیر کرے جی، لگے ہوئے بچے پھر پترا آئی سمجھ آ گیا؟ اب سمجھ والی تنبیہ ہے جی، جی بھئی سوال ہے کہ پھر مقام الایجاز کو کیوں علیحدہ کی ہے، اس کو ادھر ہی ذکر کر دیتے، والایجازو آگے ہوتا یباینو مقاما، خلافی، تو وہ خلاف اس کے ہوتے اتناب اور مساوات، اس کو کیوں علیحدہ کی ہے، اس کو کیوں ارادہ کیا۔ جی سوال یہ ہے کہ مقام الایجاز اس کو جو پیچھے گزر گئے ہیں ان سے علیحدہ کیوں کیا ہے؟ چلو مقام البصل کی تو شان تھی، اس کا بھی جواب دیا ہے کہ ولی تنبیہ علی عظم شان، کہ اس کے شان کے بڑے ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے جدا کیا اپنے قول کو پہلی کلام سے، کہ یہ بھی بڑا اہم باب ہے، یہ بھی بڑا اہم باب ہے۔ کیا کہ جی اس کا جواب دیا ہے کہ واسطے تنبیہ کرنے کے جواب یہ ہے کہ تنبیہ کرنی ہے اس بات پر کہ یہ باب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، والا ہے، اہمیت رکھتا ہے کس میں، علم بلاغت میں، کس میں، یہ بڑی اہمیت ہے کہ گل یار جنی گل کرنی انہی کرے، اگر کی سیاپا پا دینا جی لمبی کر دینا جی سمجھ نہیں پچھو گل ہی رہ جاتی ہے، ہوندا نہیں؟ تو یہ بات جتنی وہاں ضرورت ہے جی اتنی کی جائے تو یہ مخاطب خوش ہوتا ہے جی جی جی۔ جی اور دیکھو نا ادھر بابا مقام اجاز ولی تنبیہ یعنی لعظم شان ایجاز، اور جو اس کے ساتھ ہے کون، اجاز نال 2 کون نے مخالف اس کے، مساوات، منٹ تو بعد چکرا جاندے یار، اتناب اور مساوات، یہ جو ہے نا یہ بھی بڑی عظیم الشان ہے، ایک اور بھی بوجہ ہونے ان کے کہ یہ چیزیں نہیں خاص جملے کے اجزاء کے احوال کے ساتھ اور نہ جملوں کے ساتھ، برخلاف ما قبل کے، جی وہ ان میں سے جو پہلے ہیں وہ تو اجزاء کے ساتھ خاص ہے، دوسرے جملوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کو علیحدہ کر کے ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں کے ابا جی ہیں جی۔
اچھا جی، وہ مقام ایجاز مقام، وہ مقام جو مناسب ہے اس مقام کے کون، ایجاز یعنی لفظ کو تھوڑا بولنا، یہ مقام مبین ہے اس مقام کے جو مقام چاہتا ہے کہ لفظ پورے بولے جائیں یا زیادہ بولے جائیں. آگے سمجھ، اقلال اللفظ جی. والمساوات، یہ کیا ہے؟ تعبیر کرنا مراد کو لفظ کے ساتھ جو مراد سے نہ زائد ہو نہ کم، برابر سرابر، زیادہ ہو تو اتناب، کم ہو تو ایجاز. اے شاباش. ایک ہوتا ہے حشو، تطویل وغیرہ، وہ بھی آ جائیں گے جی. چلو جی. اور واسطے تنبیہ کرنے کے، تنبیہ کرنے کے، عظیم الشان پر، شان کے بڑے ہونے پر شان کے بڑے ہونے پر جدا کیا مصنف نے خدا کے مصنف اپنے قول و مقام کو. مقام ہن ترجمہ کر اس دا. اور ایجاز کا مقام ایجاز کا مباین ہے اپنے خلاف کے مقام کے. خلاف کے مقام کو. اچھا، سوال ہے کہ یہاں وضاحت کیوں نہیں کی؟ تو جواب ہے کہ خلاف چھوٹا ہے، اتناب اور مساوات لمبے ہیں. تو یار ٹھیک ہے جی، یعنی سوال بنانا جو بڑھ سکتا ہے نا. ایتھے کیوں نہیں وضاحت کی تھی کہ یہ کم لمبا ہو گیا جی، یہ 3 فٹ ہو گئے نا جی. یعنی اتناب اور مساوات یہ ضمیر کا مرجع نہیں ہے، یہ خلاف کا بیان ہے. تو اتناب تھوڑا لکھی بین استور کہ اتناب کیا ہے؟ زیادتی اللہ. لیکن آگے جی سمجھ، ایجاز اختصار، جی مساوات برابری، اتناب زیادتی لیکن وہ فائدے کے لیے. ہاں جی شاباش جی. واسطے تنبیہ کرنے کے شان کے بڑا ہونے پر جدا کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول و مقام الایجاز کو، اور مقام ایجاز کا مقام مبین ہے اپنے خلاف کے مقام کے. وہ خلاف کون ہے؟ یعنی اتناب اور مساوات. وقضا وقضا خطاب الزکی مع زکی 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 مع خطاب زکی، یہ ٹھیک ہے نا. اللہ زکی مع خطاب الغبی، ہاں فإن مقام الاول یبین مقام الثانی. صبر. یہ جو نظر آ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. جی آپ کا مخاطب ہے زکی، آپ کا مخاطب ہے غبی. جی دونوں کے ساتھ بات ایک جیسی نہیں کی جاتی جی کہ زکی کے ساتھ آپ اتنی لمبی بات کریں ہو کہ وہ خدا در رحمت ایک جملے کو مانا سمجھ آ گیا کہ سر کھا رہے ہیں جی. اور غبی کے ساتھ اتنی اختصار بات کریں ہو کہ جی ماشاء اللہ مولانا صاحب بولتے پیسے پر میرے کھانے چ کچھ نہیں. تو یہ مطلب ہے کہ آپ کا اگر مخاطب زکی ہے تو اس کا لحاظ کرنا ہے، مخاطب غبی ہے تو اس کا لحاظ کرنا ہے جی، اس کا. لحاظ کرنا. جی تو جو مقام ہے نا، جی اسی طرح خطاب زکی کا جی خطاب غبی کے ساتھ، یہ نہیں کہ زکی خطاب غبی سے کر رہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہے. یعنی اول کا مقام مباین ہے ثانی کے مقام کے، کہ جو آپ کا مخاطب زکی ہے تو اس کا لحاظ وہ مقام اور ہے، آپ کا مخاطب غبی ہے تو اس کا مقام اور ہے. ہاں ایک طالب علم سامنے بیٹھا تو پھر بندہ اس کا لحاظ کر سکتا ہے کہ یہ ذہن کا لحاظ اشاروں سے بات سمجھ جائے گا جی. سمجھ گئے ہیں؟ آگے بڑھ. فین الزکیہ الزکیہ یناسبہ من الاعتبارات اللطیفۃ والمعانی الدقیقۃ الخفیۃ ما لا یناسب الغبیہ. کیونکہ زکی مناسب ہے زکی کے اعتبارات لطیفہ اور معانی دقیقہ خفیہ، یہ باتیں ساری غبی کے مناسب نہیں ہیں. اس کے ساتھ آپ اعتبارات لطیفہ معانی دقیقہ خفیہ بولیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی جی. تو غبی کے ساتھ خطاب اور ہے، یعنی اس کی جو کیا ہے غباوت، غبی ہے نا، اس کی جو غبی ہونا ہے یہ اور حالت ہے، زکی کی ذکاوت یہ اور حالت ہے. تو دونوں حالتوں کا مقتضا اس کا لحاظ رکھیں گے تو یہ کلام بلیغ ہوگی جی، یہ کلام بلیغ. اے شاباش ہو ویکھنا ادھروں او خطاب یعنی او وقضا ہے نا، تشبیہ دیتی ہے، یعنی ایجاز اور ایجاز کے خلاف کی مثل ان کے ہونے میں کیا متباینہ یل مقام، جس طرح ان کے مقام علیحدہ علیحدہ ہے، ایجاز کا علیحدہ، مساوات کا، اتناب کا. اسی طرح زکی کا خطاب ما خطاب الغبی، ان دونوں کے ہونے میں کہ ان کے مکان آپس میں مبین ہے. پس اسم اشارہ راجع کس کے لیے؟ امور مذکورہ کے لیے، وہ کہ جن کے لیے وہ
मकामात اور وجہ شبہ تباین فی المقامات ایک اور احتمال ہے کہ معنی یہ ہو کہ جیسے ایجاز کا مقام ہے اور جیسے اس کے اختلاف کا مقام تباین میں، اسی طرح زکی کے خطاب کا مقام مع مقام خطاب الغبی علیحدہ علیحدہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تشبیہ ہے مقامین کو کس کے ساتھ؟ مقامین کے ساتھ تباین تباین میں۔ وعلی ھذا اب لفظ مقام مقدر ہوگا مصنف کی کلام میں، تب پوری بات ہوگی۔ سنیں، اور اشارہ کی اشارے نے احتمال ثانی کی طرف کیا کہ او فإن مقام الاول یباین ایشا بس ہے، اور احتمالین پر اضافت ہوگی خطاب کی من اضافت المصدر، یا مراد خطاب سے جس کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے مطلب ہے جی۔ سنیں جی، چلو جی، اور اسی طرح اور شروع فی قسمین آخرین، او کون آخرین؟ ایک اے خطابی، ایک اگے والے کلے کلماتن، والے کلے، کلمات۔ اب یہ دو قسمیں بیان ہو رہی ہیں جی، سمجھے؟ پھر آگے اس کے بعد آگے ہوگا کہ جس کلام میں جتنی حال کا لحاظ کریں گے وہ اتنی اونچی ہو جائے گی، جتنا اس میں کم کریں گے وہ اتنی کلام نیچی ہو جائے گی۔ کس میں؟ فصاحت و بلا، کہ قرآن پاک کے بارے میں سمجھ آئے کہ قرآن پاک بلاغت کے اس نقطے پر فائز ہے کہ بشر کے بس میں یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے جی، یہ جتنی یہ ساری جو کوشش کی جا رہی ہے جی۔ اچھا جی، اور اسی طرح خطاب زکی کا زکی کا غبی کے خطاب کے ساتھ، اب بظاہر جو معنی ہے زکی خطاب کرے کس کے ساتھ، یہ نہیں مطلب ہے، یعنی مخاطب زکی ہو تو اس کے ساتھ خطاب کا اور مقام ہے، اور زکی کا خلاف غبی ہو تو اس کے ساتھ کلام کا اور مقام ہے، یعنی اس کی حالت اور ہے جی، کیونکہ مقام اول مباین ہے مقام ثانی کے، مقام ثانی کے، کیونکہ اول کا مقام مباین ہے ثانی کے مقام کے۔ اب یہ بات کھل گئی نا کہ جو زکی کے ساتھ خطاب کا مقام ہے وہ اور ہے، غبی کے ساتھ اور ہے جی، کیونکہ زکی مناسب ہے اس کے اعتبارات لطیفہ اور معانی دقیقہ خفیفہ، اور یہ عطف مرادف کے اعتبارات لطیفہ دقیقہ خفیفہ ایک ہی چیز ہے، وہ جو نہیں مناسب غبی کے او شابہ ون کیا خطاب زکی کا غبی کے خطاب کے ساتھ، کیونکہ مقام اول مبائن ہے ثانی کے مقام کے، شابہ جی، کیونکہ زکی مناسب ہے اس کے اعتبارات لطیفہ اور معنی دقیقہ خفیہ وہ جو نہیں مناسب غبی کے۔ شابہ جی، وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا مَقَامٌ۔ بس اب پہلے تو تھا نا بے متکلم کی نظر سے جی ایسا کریں جی، جی اب یہ جو کلمات ہیں ان کا آپس میں تعلق، ان کا آپس میں تعلق، ہر کلمے کے لیے جی اپنے ساتھی کے ساتھ جی ایک مقام ہے، جی ہر کلمے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک مقام ہے، کیا کہ جی ہر کلمے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک مقام ہے۔ منشرہ پر ساڑی ماں اے مع کلمات اخرى مصاحبۃ لها مقام مصاحب، چلو ليس مقام، تلك الكلمات مع ما يشارك تلك الصاحبات في اصل المعنى۔ بس ہن پوری گل سمجھو، شارح فرماتے ہیں کہ یعنی ہر کلمے کے ساتھ جی جی کہ مصاحب ہے اس کلمے کے لیے جی ایک مقام ہے، نہیں ہے اس کلمے کے لیے مقام اس ساتھی کے ساتھ جو شریک ہے اس صاحبہ کو اصل معنی میں۔ یہ مثال ہے کہ دیکھ جی کہ یہ دو لفظ ان کا معنی ایک ہی ہے، جی ان کا معنی وہاں گیاری مثال اذا بھی شرطیات ان بھی شرطیہ ہے، جس جگہ پہ فعل کا مقام ہے کہ ان کے ساتھ ملنا ہے، جی شک والی بات کرنی ہے، جی وہاں اذا شرطیہ نہیں آ سکتا۔ جی اب جب شک والی بات کرنی ہے تو اس وقت یہ مقام مبائن ہے اذا کے مقام کہ فعل جب اذا کے ساتھ ملے، تو جب پکی بات کرنی ہو
تو پھر اذا شرطیہ لائیں گے. جی اب یہ مقام مبین ہے کہ جب اس کے ساتھ ان ملے. ان ملے. جی تو ہر حرف کا ایک اپنا معنی ہے نا. جب فعلوں کے ساتھ ملتے ہیں اور معنی وہ نحو کے اندر پڑے ہوئے ہیں, تو جو اس مقام میں معنی ضرورت ہے وہ حرف اس کے ساتھ جوڑیں گے. اگرچہ دوسرا اس کے ساتھ شریک ہے, مثلا حروف جارہ جو ہیں وہ جارہ ہونے میں تو سارے شریک ہیں, لیکن معنی ان کے کہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اسماء شرطیہ سارے شرط میں تو شریک ہیں کہ دو جملوں کو چاہتے ہیں, لیکن معنی ہر ایک کا معنی بیان ہوا ہے کہ نہیں نہ ہوا. تو یہ ہے کہ جو کہ بھئی فعل چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جوڑو, اس وقت یہ معنی مقصود ہے, اس وقت دوسرا اس کا جو اس معنی میں شریک ہے وہ دوسرا نہیں جوڑ سکتے, معنی خراب ہو جائے گا. آنکھ کی آنکھیں جی. مطلب یہ ہے کہ ہر کلمے کے لیے اس کے صاحب کے ساتھ او ماں, یعنی ماں کلمۃ اخری او ہادہ مرجع بیان کیتے ہیں. ہر کلمے کے لیے دوسرے کلمے کے ساتھ جو اس کا مصاحب ہے اس کے لیے کیا ایک مقام ہے, نہیں ہے اس کلمے کے لیے. او تھلے فعل لکھے ہی فعل کے لیے اس کلمے کے ساتھ جو کلمہ شریک ہے اس صاحبہ کے اصل معنی میں تو شریک ہے, لیکن فعل کے ساتھ جو اس کا مقام ہے وہ دوسرے کا مقام نہیں ہے. اب مثلا پڑھے گا تو تاں گل کھولے گے, پھر حاشیہ پڑھ دیں سارا. جی مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط فله مع مقام ليس له مع اذا. مثلا فعل جب کہ ہم نے قصد کیا کہ فعل کو شرط کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ یہ جملہ شرطیہ بنے. اب اگر ہم نے وہاں شک والا معنی لینا ہے تو پھر ان ہے, اذا نہیں لا سکتے. اب ان کا جو فعل کا جو مقام ہے ان کے ساتھ یہ مقام مبین ہے اس مقام کے جو فعل کا مقام ہے اذا کے ساتھ. ان سمجھائیے گل کیا کہ جی مثلاً فعل وہ فعل جس کا اقتران بشرط کا قصد کیا گیا کہ ہم نے اس فعل کو جملہ شرطیہ بنانا ہے, تو اب اس پر شرط آئے گی بھئی کلمات شرط میں سے کوئی آئے گا. تو اگر وہاں شک والا معنی لینا ہے تو اب ان کا مقام ہے, اذا کا مقام نہیں ہے. اور تحقیق والا معنی لینا ہے تو لہذا فعل کے ساتھ جو ان کا مقام یہ مبین ہے مقام کے جو فعل کے ساتھ اذا کا مقام ہے. آپ ادھر سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل کے ساتھ جو اذا کا مقام ہے یہ مبین ہے اس مقام کے جو فعل کے ساتھ ان کا مقام ہے. اے شاباش سے وقضا فرمانا کر دے من ادوات الشرط مع الماضی مقام لیس له مع المضارع وعلى هذا القياس. اسی طرح ہر کلمہ ادوات شرط سے جی کہ ماضی کے اوپر یہ کلمہ شرط آتا ہے, ماضی کے ساتھ کلمہ شرط کا جو مقام ہے اگرچہ کلمات شرط مضارع پر بھی آتے ہیں ماضی پر بھی آتے ہیں, لیکن ماضی کا معنی لینے کے لیے ماضی کے ساتھ جس کلمہ شرط کا مقام ہے یہ مقام مبین ہے اس کلمہ شرط کے جو فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے, جو اصل یہ دوسری صورت ہے. پہلے تھا کہ فعل اور اس کے ساتھ جڑا ہے, یہ ہے حرف اور اس کا کہ کلمہ الٹی کلمہ شرط کا جو مقام ہے ماضی کے ساتھ یہ مقام مبین ہے اس کلمہ شرط کے جس کا مقام ہے مضارع کے ساتھ. ماضی میں زمانہ گزرے پر دلالت ہوگی, مضارع میں حال استقبال میں ہوگی, تو یہ مقام علیحدہ ہو گئے. کیا کہ جی اور اسی طرح حرف شرط کا مقام ہے ماضی کے ساتھ, یہ مقام مبین ہے اس مقام کے کہ جہاں پہ کلمہ شرط کا مقام ہے کس کے ساتھ مضارع کے ساتھ, کیونکہ دونوں کے زمانے علیحدہ ہیں. انہوں آشے پڑھ یار کو گل سمجھو گا پلا ہو جائے. وقضا ہے قول والے کلے کلمۃ, یعنی جیسے فعل مکلمہ کون اچھا تے وقولہ ما صاحبتہا یعنی مال کلمہ جو کلمہ مصاحب ہے کس کے لہا اس کے
فعل کے، جی یعنی وہ کہ جمع کیا جائے اور ذکر کیا جائے اس کے ساتھ ایک کلام میں، اور وہ جیسا کہ ان شرطیہ اور کون اس کا ماں صاحبتی یہ متعلق ہے مضاف معذوف کے یعنی لوضوح کل کلمت لا لوضع ہر کلمے کی وضع کے لیے، یا حال ہے من کل کلمت یا صفتہ کلمہ کے مطلب ایک ہی ہے، یا متعلق ہے ظرف کے جو واقعہ خبر مقدم بات ایک ہی ہے۔ لیسا لتلک جی یعنی نہیں ہے وہ مقام ثابت اس فعل کے لیے جو لتلک الکلمۃ المصاحبہ، وہ کون ہے؟ فعل ہے مصاحبہ، وہ کلمہ ہے مصاحبہ، فی اصل المعنی لا اے لا فی جمیل اصل معنی میں شرط والا معنی، باقی معنی میں فرق ہے جی۔ پس ہوگا کلمتین کے درمیان تغیر فی المعنی فی الجملہ جیسا کہ ان اور اظہار کیونکہ وہ دونوں شریک ہیں اصل معنی میں، کون شرط ہے، اور مختلف ہیں وہ اس بارے میں کہ پہلا پہلا جو ہے وہ شک کے لیے ہے ان، اور دوسرا اذا تحقیق کے لیے۔ اسی طرح ماضی اور مضارع جی وہ دونوں شریک ہیں دلالت کرنے میں کس پر، دس اور زمانے پر، اور مختلف ہیں اس میں کہ اول جو ہے کون ماضی ان یو ماضی جی وہ کس کے لیے، زمانہ ماضی کے لیے، اور ثانی کون مضارع وہ کس کے لیے۔ زمانہ حال کے استقبال کے تو لیے۔ لہذا اب جس کلمے کا مقام ہے ماضی کے ساتھ، جی یہ مقام مبین ہے اس مقام کے کہ جس کلمے کا مقام ہے مضارع مضارع کے کے ساتھ۔ ساتھ بعض مقید کیا کس کو، مشارکت کو اصل معنی میں، تاکہ نکل جائے کون ترادفین مترادفین ایک ہوتے ہیں، جی سنیں ہی کیونکہ ان میں ذرا فرق نہیں ہوتا، جی جیسا کہ اگر وہ شریک ہیں کس میں جمی معنی میں، تو پھر کوئی حرج نہیں، جی پھر کوئی حرج پھر کوئی نہیں۔ حرج۔ مثلا ما اور مہما جی یہ دونوں ہر ایک جی لا یاکل کے لیے، جی کس کے لیے، لا یاکل کے لہذا فعل کا جو مقام ہے مع کے ساتھ عین مقام ہے فعل کا مہما کے ساتھ، کیونکہ ان میں مانوی فرق کوئی نہیں ہے، مانوی فرق کوئی نہیں۔ وکذال کلے یعنی وہ جو پہلے گزر گیا وہ بیان تھا فعل کا فعل کے مقام کے لیے ادات کے ساتھ، جی اور یہ ہے بیان ادات کے مقام کے لیے فعل کے ساتھ، جی کس کے لیے، فعل کے مقام کے لیے فعل کے ساتھ، کیا لکھے، ادات کے مقام کے لیے فعل کے ساتھ، یعنی حرف کا جو مقام ہے ماضی کے ساتھ، یہ حرف کا مقام مبین ہے، جو اس کا ہم معنی ہے جی اس کے جو اس کا مقام ہے مضارع کے مضارع کے ساتھ، ساتھ، سمجھے اے شاباش او والا حاضر القیاس کہ دسل مبتدا خبر و علی حاضا القیاسو، یا یہ قیاس مفعول ہے محذوف کا، یعنی کھینچ تو قیاس کو اس پر اس حیثیت سے کہ کہہ تو کہ فعل کے لیے حال استفہامیہ کے ساتھ جی جو مقام ہے جی نہیں اس کے لیے مع غیر من ادوات استفہام حمزہ استفہام حال استفہامیہ ان میں فرق ہے جی، جی اور ولل مبتدا اور مبتدا کے لیے خبر مفرد کے ساتھ، جی یہ نئے مسئلے، ایک مقام ہے کہ نہیں مبتدا کے لیے خبر کے ساتھ جبکہ جملہ ہو، بلا خبر جی کہ وہ مقام کہ جہاں مبتدا چاہتا ہے کہ خبر مفرد ہو، جی یہ مقام اس مقام کے مبین ہے کہ جہاں مبتدا چاہتا ہے کہ خبر جملہ ہو، جملہ ہو جی، یعنی وہ مقام جو خبر کے افراد کا تقاضا کرتا ہے، یہ مقام اور حال مبین ہے اس مقام اور حال کے جو خبر کے جملہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے جی، سمجھے ہی مانا کرو مجھے اور اور ہر کلمے کے لیے، ہر کلمے کے لیے سمجھے ہی، اور وہ نا پہلے او شروع فی قسمین جی آخرین دوسری دو قسمہ تو بین استور خطا، القسم الاول وہ جو تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ، مجموع کلام کے ساتھ، کہ بھئی ذکی سے خطاب اور ہے غبی سے خطاب، اور ہے اب یہ والے کلے سے قسم ثانی وہ جو تعلق پکڑتا ہے ہر کلمے کے ساتھ، کلمے کے ساتھ تو کلمہ فعل بھی ہے، جی کلمہ وہ حرف بھی ہے جی، اور ہر کلمے کے لیے کیا لکھا ہے بین استور، کل فعل جیسے فعل مثال کے طور پر ہر کلمے کے لیے ہر کلمے کے لیے اپنے اپنے صاحب کے ساتھ صاحب کے ساتھ ایک مقام ہے، ایک مقام اب مع صاحبات ہا کا مرجع بیان کی ہے، یعنی یعنی دوسرے کلمے کے ساتھ ایسا دوسرا کلمہ جو مصاحب ہے اس کلمے کے، اس کلمے کے سنیں
وہ کلمہ کون؟ پہلا فعل مثال کے طور پر، ایک مقام ہے مقام نہیں کہ ہے نہیں اس کلمے کے لیے، کلمے کے لیے، یعنی فعل کے لیے مثلا اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو شریک ہے جو شریک ہے اس صاحبہ کو، اس صاحبہ مثلا کون؟ اذا پہلا سی ان، جی اصل معنی میں معنی میں، من کا راستہ کہ چلیے، اور ہر کلمہ کے لیے اپنے صاحب کے ساتھ، یعنی دوسرے کلمے کے ساتھ جو مصاحب ہے اس کے مقام ہے کہ نہیں ہے اس کلمے کے لیے یہ مقام اس کے ساتھ جو شریک ہے اس صاحبہ کے اصل معنی میں۔ سمجھ آ گئی؟ بے فعل کے ساتھ جو ان کا مقام ہے جی یہ وہ مبین ہے اس مقام کے جو فعل کے ساتھ اذا کا مقام۔ مقام اور بھی شرط یہ ہیں، جی مثلاً مثلاً فعل، فعل وہ فعل وہ فعل قصد کیا گیا قصد کیا اس کے اقتران کا اس کے اقتران شرط کے کا ساتھ، شرط کے ساتھ، اے بے ادات شرط، شرط نہیں بے ادات، بے اس کے ساتھ کو ادات شرط داخل کریں تو پس فعل کے لیے فعل کے لیے ان کے ان ساتھ کے ساتھ ایک مقام ہے ایک مقام نہیں ہے نہیں فعل کے لیے اذا کے ساتھ، اذا کے ساتھ، یعنی وہ مقام اذا والا نہیں ہے، من کرے اس طرح۔ مثلا فعل وہ فعل کے قصد کیا گیا ہے اس کے اقتران کا شرط کے لیے، پس اس فعل کے لیے ان کے ساتھ مقام ہے جو نہیں ہے فعل کے لیے مقام اذا کے ساتھ، اور اسی طرح اور اسی طرح ہر کلمے کے لیے ہر کلمے کے لیے ادوات شرط سے ادوات شرط سے ماضی کے ساتھ ماضی کے ساتھ ایک مقام ہے ایک مقام ہے نہیں ہے نہیں ہے اس شرط کے لیے شرط کے لیے مقام مضارع کے مقام ساتھ، مضارع کے ساتھ، اور اسی پر قیاس، اسی تو پر قیاس تو دسے تنو جی کہ بھی وہ مقام کہ جہاں خبر مفرد ہونی چاہیے، جی یہ مقام مبین ہے اس کے جہاں خبر جملہ ہونی جملہ ہونی چاہیے، چاہیے، جی۔ ایشا بس جی۔ اور اسی طرح ہر کلمے کے لیے ادوات شرط سے ماضی کے ساتھ مقام ہے جو نہیں ہے اس کے لیے مضارع کے ساتھ، یعنی وہ جو ادوات حرف شرط ہے نا، جی، اس کا جو مقام ماضی کے ساتھ ہے اس کا یہ مقام مبین ہے اس مقام کے جو مضارع وہ جو حرف شرط ہے مضارع کے وہ ساتھ۔ کیا ہے؟ اظہار و غلبت وقوعہ، جی کہ یہ بات ہو چکی ہے، جی اور مضارع میں اظہار الاستمرار تجددی ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی، اور بات اسی پر قیاس ہے، اسی پر قیاس ہے۔ اگے وارتفاع شان الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه اي انحطاط شأنه بعدمها اي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب۔ بس توجہ جی، اب مسئلہ پچھلا آگے ہے، جی یہ المقدمات الاولی جی کی المقدمات الاولی، وانحطاط والمقدمات الثانیہ، جی اب پھر دونوں پر اگے سوال ہونے ہیں جی۔ جی کلام شان کا معنی حال حال لکھا تلے حال حال، کون لکھیا؟ جی لکھا ہے تو کلام سے مراد کیا ہوتا لکھے ہیں؟ کلام فصیح، کلام فصیح کی شان، جی کلام فصیح کا حال، جی کلام فصیح کا مقام، یہ مقام اور ہے جی کہ اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ جی کلام فصیح کی شان جی کا بلند ہونا جی حسن ذاتی میں جی اور قبول میں جی کلام کی مطابقت کے سبب سے ہے اعتبار مناسب کے لیے۔ جی وہ اعتبار مناسب وہی جو مخاطب کے جو مقام حال ہے جی۔ کلام جتنی مخاطب کے حال کے مطابق ہوگی جی کہ جتنی چیزیں مخاطب کے اندر موجود ہیں کہ کلام کے اندر وہ ساری چیزیں لائی جائیں گی، جو کلام جتنی چیزوں پر زیادہ مشتمل ہوگی یہ کلام بلاغت میں اونچی ہو جائے اونچی گی، ہو جائے گی، یہ کلام بلاغت میں اونچی ہو جائے گی۔ اونچی ہو جائے گی۔ کیا کیا جی؟ کلام فصیح کی شان کا بلند ہونا حسن ذاتی میں اور قبول میں کلام کی اے قبول اے بالنظر الی سامع البلیغ جی، کلام کی مطابقت کے ساتھ مناسب کے اعتبار کے لیے، سنیں جی کہ کلام کی مطابقت کے سبب سے ہے اعتبار مناسب کی، جی اعتبار وہ مخاطب کا جو حال ہے، کلام جتنی مقتضا حال کے مقتضا کے مطابق ہوگی اتنی کلام بلاغت میں اونچی ہو جائے اونچی گی، ہو جائے گی، اتنی کلام کی شان اونچی ہو جائے گی۔ اونچی ہو جائے گی، اور سمجھے؟ اور ایک دوسرا مقدمہ ہے، ایک دوسرا مقدمہ ہے پہ آگے
جی اور کلام کی شان کا انحطاط، جی کلام کی شان کا انحطاط بے عدم ہا ہے، جی بے آدمی ہاں ہے یعنی بے عدم مطابقت الکلام للاعتبار المناسب، جی کلام کے اندر کلام فصیح ہے، جی مخاطب کے حال کا لحاظ تو کیا گیا ہے جی لیکن سارا نہیں کم کیا کم گیا کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کلام سے نیچے ہو جائے گی جس میں اس سے زیادہ لحاظ کیا لحاظ گیا، کیا گیا جی جس میں اس میں زیادہ لحاظ کیا گیا اس کی کم ہو جائے سمجھائیے جی کہ بھی ایک مخاطب ہے اس کے ساتھ کلام کریں تو وہاں مثلا اس کے 3 حال تھے، جی تینوں کا لحاظ کیا گیا تو یہ کلام بلاغت میں، اونچی ہو جائے 2 میں کیا گیا تو اس سے نیچے ہے، جی ایک حال کا لحاظ کیا گیا یہ بھی کلام بلیغ ہے، ٹھیک ہے لیکن 2 سے نیچے ہے۔ اس سے بھی نیچے ہو گئی، یہ مطلب ہے کہ نہیں سمجھ آئی کیا کہ جو کلام کا اور کلام کی کلام کی شان کلام کا انحطاط انحطاط یعنی کلام کی شان کا انحطاط بے عدم ہا ہے، آدمی ہاں ہے یعنی کلام کی مطابقت کے عدم کے سبب سے مناسب کے اعتبار کے بے اعتبار مناسب ہے نا، اعتبار مناسب مخاطب کا حال یار، اعتبار مناسب کے لیے اس کی پوری مطابقت نہیں تھوڑی ہے، تھوڑی ہوئی ہے تو یہ کلام اس کلام سے نچلے درجے میں بلاغت میں نچلے درجے میں آ گئی کہ جس میں وہ اس اعتبار مناسب کی زیادہ مطابقت ہے، اعتبار زیادہ مطابقت ہے، وہ کلام اونچی ہو جائے گی شان میں بلاغت میں، یہ کلام اس سے نیچے چلی جائے گی۔ اے شاباش، ادھر دیکھ ورتفا جی معطوف ہے ماتن کے قول وہو مختلف پیچھے دیکھنا متن فہوا مختلف ہے مٹو شروع کی بڑا کی وہو مختلف ان مقامات سنیں جی کہ کلام جو ہے حال حال کا مقتضا کیا ہے مختلف ہے مختلف، اس پر اس کا عطف ہے، جی ہن واپس آ یعنی عطف ہے جملوں کا اور غرض اس دونوں سے بلاغت کے مراتب کی تعداد ہے جی کہ بلاغت ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، جی ان میں کیا ہوتا ہے فتق ہے جی اور ہونا بعض کا اعلیٰ، باس ہے پھر متعین کیا اس کے اعلیٰ کو اور اس کے اب متوسط خام خواہ سمجھ آ گیا۔ اچھا فی الحسن یعنی فی باب الحسن فی باب القبول، یہ اعتراض ہے، ہن سنی یہ حسن اور قبول جی یہ اعتراض ہے کلام کے بلند ہونے سے اس باب کے غیر میں، مثلا کلام کے اندر ترغیب و ترہیب بڑی کمال طریقے سے بیان کی گئی ہے جی تو یہ اور مسئلہ ہے، جی یہ بلاغت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جی کیونکہ ارتفاع کلام کا اس میں یہ بے کثرت تاثیر قلت تاثیر کے اعتبار سے ہے کہ ترغیب و ترہیب سے بھئی کلام تاثیر کس میں زیادہ کس میں کم ہے، جی اور یا کن نصیحت جی جی جیسا کہ نصیحت، کیونکہ ارتفاع کلام کا اس وجہ سے مشتمل ہے علی کثرت النصائح کہ کس کلام میں نصیحتیں زیادہ ہیں کس میں نصیحتیں کم ہیں، اور کل اعلام اما فی الواقع کہ فی الواقع میں جو باتیں ہیں وہ کس کلام میں زیادہ ہیں جی جی کیونکہ یہ باعتبار کہ کلام یہ سچی ہے اور یہ سچی اتنی سچی نہیں ہے لا غیر ذالک یہ اور چیزیں ہیں، جی تو کلام کی شان اس طرح بھی بلند ہوتی ہے، جی وہ اور جیتے ہیں، جی یعنی بات جو دوسرے کی بات سے دوسری بات سے دوسرے کی نہیں دوسری بات سے بلند ہوتی ہے، تو بلندی کی جیتے ایک تو یہ بلاغت ہے، جی ایک تو بلاغت ہے، جی ترغیب و ترہیب بھی ہے اور نصیحتیں بھی ہیں، اور یہ خبریں دینا جو ہے کہ یہ سچی زیادہ ہے جی وہ اس سے اتنی سچی نہیں ہے، یہ ساری مختلف چیزیں ہیں جو کلام کو بلند کرتی ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے حسن اور قبول میں، کس میں حسن اور قبول میں، یہ مطلب بے مطابقت ہی کی مطابقت ہی یعنی بسبب مشتمل ہونے کلام کے امر پر، ایسا امر جو معتبر ہے مناسب ہے کس کے مناسب مخاطب کے حال کے، جو امر معتبر ہے مناسب ہے وہ کلام اس سارے پر مخاطب کا حال جس کا تقاضا کرتا ہے وہ کلام اس سارے پر مشتمل ہے، تو یہ کلام اونچی ہو جائے گی، سمجھے ہی؟ اچھا پس جب ہوگا اشتمال اتم
اور ہوگا مشتمل علیہ الیک جی بحال مخاطب بالکل ایسے مخاطب نو سٹ کر دیتی طبیعت جی تو ہو جائے گی کلام حسن کے مراتب میں فی نفسی حسن فی نفسی کے مراتب ذاتی حسن اور قبول میں بلغا کے نزدیک عرفہ اور جتنا ہوگی وہ انقص تو ہو جائے گی اشد از روئے انحطاط ادنا درجے کے اور اقل از روئے اور قبول کے تو پس قبول عند البلغا بقدر مطابقت مناسب اور انحطاط بقدر عدم مطابقت اے شاباش سے من کر لی کرنی اور اور کلام کی شان کا بلند ہونا کلام کی شان کا بلند حسن میں اور قبول میں کلام کی مطابقت کے سبب سے ہے کلام کی مطابقت کے سبب اعتبار مناسب کے لیے اعتبار مناسب کے لیے اور کلام کا انحطاط کلام کا یہ دوسرا مقدمہ ہے یعنی کلام کی شان کا انحطاط کلام کی شان کا انحطاط اس کے عدم کے ساتھ ہے یعنی کلام کے عدم مطابقت کے ساتھ ہے اعتبار مناسب کے لیے مناسب کے لیے جی اور کلام کی شان کا ارتفاع حسن اور قبول میں کلام کی مطابقت کے سبب سے اعتبار مناسب کے لیے اور کلام کا انحطاط یعنی کلام کی شان کا انحطاط اس کے عدم کے ساتھ یعنی کلام کی عدم مطابقت کے ساتھ اعتبار مناسب کے لیے